ہمیں نا اللہ کے لاڈ پیار نے بگاڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو لوگوں سے آپ گناہ چھپا کے کرتے ہو، اگر یہی گناہ آپ کے ماتھوں پہ لکھ دیا جائے، دروازوں پہ لکھ دیا جائے کہ اس کمرے میں لیٹنے والا، سونے والا، رات گزارنے والا شخص یا لڑکا یا لڑکی رات کو فلاں فلاں کر رہا تھا، اور آپ صبح اٹھنے سے پہلے 200 لوگ اسے پڑھ لیں، اللہ کی کیا مشکل ہے؟ تو کیا آپ وہ جو لوگوں سے ڈر رہے تھے اس وجہ سے کہ میری عزت نہ چلی جائے، میری پرسنالٹی پہ داغ نہ لگ جائے، جب آپ ایکسپوز ہو جائیں، اگر ایسے روزانہ ڈیلی بیسس پہ آپ ایکسپوز ہوتے رہتے تو کیا گناہوں کا خیال بھی آتا؟ اور اگر خیال آتا تو کیا لڑتے نا اس خیال سے؟ کیا نفس کی خواہش پورا کرتے، بگڑنے دیتے اپنے شکلیں؟ نہیں نا، یہ اللہ کی ڈھیل نے ہمیں تھوڑا سا غافل، شاید اس سے ہم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں نا۔ اللہ تو ہمیں اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا تاکہ ہم سدھر جائیں۔ ہمارے اندر اتنی سخت نہیں ہے بھائی کہ ہم اللہ کے ایک چھوٹے سے ادنا سے عذاب کا بھی مقابلہ کر سکیں، اس کو جھٹلا سکیں، اس کو دور کر سکیں۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہوگا تو گناہوں کا، کفر کا، شرک کا، جب لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہوگا تو ان کے نا ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ تو اب جیسے لیٹ سپوز ہم ایسے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، تو سامنے سے کوئی چیز ہماری آنکھ کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو ہم تیار نہیں ہوتے پہلے سے، ہماری کوئی پلاننگز نہیں ہوتی کہ چیز آئے گی ہماری آنکھ کی طرف اور ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، منہ پھیریں گے یا کچھ بھی کریں گے۔ بس چلتے چلتے جب ایک چیز آتی ہے اور جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز میری آنکھ کی طرف آ رہی ہے تو میں اپنے بچاؤ کے لیے اپنے ہاتھ کو ایسے کرتا ہوں نا، آپ بھی کرتے ہو اچانک سے، تو مطلب وہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہاتھوں سے۔ لیکن قیامت کے دن جب ہمارے ہاتھ اور پاؤں ایسے باندھے ہوں گے نا، تو اللہ بچائے سب کو، تو ان لوگوں کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھال بنائے، یعنی یہاں تو ہاتھ کو ڈھال بنایا جا رہا ہے نا کہ کوئی چیز نہ آئے، وہاں یہ کوشش ہوگی کہ چہرے کو ڈھال بنایا جائے اور اس عذاب سے روکا جائے، لیکن وہ آگ چاروں طرف سے ان کو گھیرے گی، اور انہیں یہ لگے گا کہ یہ آگ جو سامنے سے آ رہی ہے، یہ اللہ کا عذاب جو میری طرف بڑھ رہا ہے، بس یہ آئے گا اور میں اس پہ ختم ہو جاؤں گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں، بار بار عذاب دیا جائے گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ کے بندو، اللہم اجرنا من النار، اللہ کے عذاب کے بارے میں جب صحابہ سنتے تھے تو وہ دھاڑے مار مار کے روتے تھے کہ اللہ کے رسول، دنیا کی آگ کیا کم گرم تھی جو اللہ رب العزت نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ گرم کر دیا ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ۔ اللہ بچائے ہم سب کو، اور انشاءاللہ بچیں گے یار۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو عذاب دے کے کیا کروں گا، مجھے کیا حاصل ہوگا آپ لوگوں کو جلا کر، آپ لوگوں کو عذاب دے کر؟ اگر آپ لوگ ایمان لے آؤ اور شکر گزاری کرو، نیک اعمال کرو، اچھے سے رہو، کسی پہ ظلم نہ کرو، ریلیکس، صبر اور تحمل کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، تو اللہ کی ہم سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے۔ وہ تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ اس کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ اس پہ تو بندہ جان دے دے، محبتیں نکلی وہاں سے۔ تو دنیا کی محبتیں آپ کو اتنا بے بس، لاچار، مجبور بنا دیتی ہے کہ لوگوں کے قدموں میں جھکا دیتی ہے آپ کو۔ تو اللہ کی محبت تو بندے کو اگر سمجھ آ جائے تو بندے کا کلیجہ پھٹ جائے۔ تو ایک داؤد ایک کتابوں میں آتا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اتھینٹک ہے نہیں ہے، لیکن چلو اللہ کی محبت کو سمجھنے کے لیے کہ اے داؤد، اگر ان نافرمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ تو اے داؤد، اگر میں اللہ کے مطلب اپنے نافرمان بندوں سے، گنہگار بندوں سے اتنی محبت کرتا ہوں، تو سوچو جو میرے فرما بردار ہوں گے ان سے میں کتنی محبت کروں گا۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 100 پارٹس ہیں، ایک حصہ اس دنیا میں ہے جس کی وجہ سے ماں باپ بچوں سے محبت کرتے ہیں، کتنی انتہا لیول کی محبت کرتے ہیں نا۔ بچے چاہے
بڑے سے بڑا جرم بھی کر لے، یہاں تک کہ اگر کسی کا قتل بھی کر دے، کسی کی ہستی بستی دنیا اجاڑ دے، کسی کے خاندان کو ختم کر دے، پھر بھی اس کی ماں اتنے بڑے جرم کے بعد بھی اپنی محبت سے نڈھال ہو کر دنیاوی حیثیت سے وہ اس بچے کو بچانے کی کرے گی، چھپانے کی کرے گی. تو یہ تو ایک ممتا کی محبت ہے یار. روز آئے دن ہم کتنے ایسے کیسز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 99 رحمت کے جو حصے ہیں تو وہ اللہ نے سنبھال کے رکھے ہیں. وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ لوٹائے گا، آپ پر لوٹائے گا انشاءاللہ. یہ ورڈز یاد رکھیے گا کہ آج اگر ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے گزار دیا نا، اور یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی جو ہے اس کو اگر ہم نے اللہ کے اصولوں کے مطابق سنوار لیا، تو یہ باتیں یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے بڑی رحمتوں کے فیصلے کرنے ہیں آپ کے لیے. آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن بہت بڑی بڑی رحمتوں کے فیصلے ہوں گے. بندہ حیران ہو جائے گا، سوچ میں پڑ جائے گا کہ اللہ اسے بھی معاف کر سکتا ہے، اسے بھی معاف کر سکتا ہے، اس نے تو یہ کیا تھا، اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا. اور اللہ رب العزت اپنی رحمت پروف کر کے دکھائے گا آپ لوگوں کو. یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت میں کہا ہے نا کہ الرحمن الرحیم، یہ بڑا رحم کرنے والا ہے. تو یہ جو دعویٰ اللہ نے کیا ہے نا، تو یہ دعویٰ تو اللہ رب العزت نے یوں ہی نہیں کیا جیسے ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں، کہتے کچھ اور ہیں ہوتے کچھ اور ہیں. اگر اللہ رب العزت نے اپنا آپ سمجھایا ہے نا، تو وہ اس لیے سمجھایا تاکہ ہم لوگ اسے سمجھیں اور ایک فرینڈلی کمیونیکیشن، ایک فرینڈلی ریلیشن شپ، ایک پیار، احساس، محبت سے بھرا، فرمانبرداری والا تعلق اللہ سے کریٹ کریں. لیکن ہم اللہ کی محبتوں سے اکثر غافل رہتے ہیں. ہمیں لوگ سمجھ آ جاتے ہیں، لوگوں کی باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، اللہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. آپ حیران ہو جائیں گے. آپ مطلب جب آپ دیکھیں گے نا کہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں، ابھی آپ کا نمبر نہیں آیا ہوگا، میرا نمبر نہیں آیا ہوگا، میں تو صفوں میں کھڑا انتظار کر رہا ہوں گا کہ کب اللہ کو اپنے پاس بلائے گا. اوئے ہوئے، وہ ایک حدیث تھی، وہ تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے بندے کے، کہ اللہ تعالیٰ اتنے قریب آ کے بندے کے کان میں ایسے کہے گا کہ میرے بندے یہ گناہ تم نے کیا. یار ہم نے پتہ نہیں اپنے رب کو کیا سمجھا ہوا ہے، کیوں آپ پتہ نہیں کیوں عبادت نہیں کر رہے اس کے. ہمارا رب جیتا جاگتا ہے الحمدللہ، نیند سے پاک ہے، ظاہر نہیں ہے، ظاہری آنکھ صرف اسے نہیں دیکھ سکتی، باقی قدرتوں سے تو وہ ظاہر ہے. یہ چھوٹے سے بیج کو اتنا بڑا درخت بنا کے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ریئلائز کرواتا ہے کہ دیکھ میرے بندے میں یہ کر سکتا ہوں. تو آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی کا اگر وہ 1000 ٹائم ملٹیپلائی کرے گا نا، تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. قدرتوں والا رب ہے یار، طاقتوں والا رب ہے. اور ہمیں تو پراؤڈ ہونا چاہیے الحمدللہ کہ دنیا پتھروں کو خدا سمجھ رہی ہے. واہ بیوقوفو، واہ، اللہ آپ لوگوں کی آنکھ سے روشن کرے، اللہ آپ لوگوں کے ہدایت کے فیصلے کرے. ابے پتھر کو خدا سمجھ کے پتھر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ہمارا جیتا جاگتا رب الحمدللہ جو سننے والا ہے، جو دل کے بھید تک جاننے والا ہے، کلیریفیکیشنز نہیں دینی پڑتی اپنے رب کو کہ اللہ یو نو وٹ آئی ایم دس آئی ایم دیٹ، یہ میں نے اس لیے کیا، یہ میں نے اس لیے کیا. آپ کو پتہ ہے نا یہ سارا چیز. He knows everything.